اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَيَامِينَ سِيَّمَا بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِينَ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نعرہ الصلوات واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. نعرہ الصلوات. صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 پیش نظر ہے. یہی وہ سورہ ہے کہ جس میں آیت تطہیر ہے جو آیت نمبر 33 ہے. 10 آیتوں پہلے آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ مردان خدا ایسے ہیں. رجال کا جو لفظ ہے وہ رجل کی جمع ہے. لَأُوتِيَنَّ الرَّأْيَةَ رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. کل میں مرد کو علم دوں گا. تو ایک تو یہ صنف کے لیے استعمال ہوتا ہے، میسکلن فیمنن کے لیے رجل کا لفظ. دوسرا شجاعت کے لیے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں استقامت کے لیے بھی یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے. خود رجل کی جمع ہے رجال، اور رجال کہاں کہاں قرآن میں آیا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کن کن لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رجال کہہ کے مخاطب کیا ہے کہ یہ مردان خدا وہ ہیں. رجال من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں. البتہ یہاں پر چونکہ جب اس صفت کی بات ہو رہی ہے تو لفظ ہے رجال، لیکن اگر اس صفت میں کوئی مستور شامل ہے تو وہ بھی اس آیت کا مصداق ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. یہ مردان خدا وہ ہیں کہ جنہوں نے اس وعدے کو سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا تھا. فمنہم من قضى نحبہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں شہادت ہو چکی ہے اور موت آ چکی ہے. ومنہم من ينتظر، کچھ ہیں کہ جو اپنی موت کے انتظار میں ہیں. وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اس سخت راستے کے باوجود بھی اللہ سے کیے ہوئے عہد کو تبدیل نہیں کیا. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 ہے. تفسیر قمی میں روایت ہے کہ مولا ابو جعفر محمد بن علی الباقر علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سورہ احزاب کی آیت اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب حضرت حمزہ، جن کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں، اور حضرت جعفر طیار، جن کے بارے میں انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے، ان کی شہادت ہو چکی تھی. تب یہ آیت نازل ہوئی کہ مردان خدا میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس عہد کو سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا تھا.
پھر امام نے فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں شہادت ہو چکی ہے، ان سے مراد حمزہ اور جعفر ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ہیں کہ جو اپنی شہادت کے انتظار میں، اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کا اعلیٰ ترین مصداق حضرت حمزہ اور حضرت جعفر طیار تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ ایسے ہیں کہ جو انتظار میں ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے سخت ترین حالات کے بعد بھی اپنے عہد کو تبدیل نہیں کیا۔ سلام تمام شہداء اسلام پر، اور بالخصوص جو ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں حالیہ واقعات میں شہید ہونے والے تمام غارہ چنار میں جو شہداء ہیں، ان کی مزید بلندی درجات کے لیے اب عبداللہ الحسین سید الشہداء کی خدمت میں ایک اور صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس آیت پر عمل کرنے والا قرار دے کہ ہیں مومنین وہاں پر ایسے کہ جنہوں نے سخت ترین حالات کے باوجود بھی وما بدلو تبدیلا، انہوں نے اس راستے کو تبدیل نہیں کیا کہ جو اللہ نے ان سے عہد لیا ہوا تھا۔ غور فرمائیے گا کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام بھی جب شہداء کی لاشوں پہ جاتے تھے کربلا معلیٰ میں عاشور کے دن، تو اس وقت وہ ان آیات کی تلاوت فرماتے تھے کہ کچھ ہیں مردان خدا جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ کی شہادت ہو چکی ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ہیں کہ جو اپنی شہادت کے منتظر ہیں۔ اور آج عاشور کے دن بھی وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، حالات کیسے بھی ہو جائیں یہ اپنے راستے کو بدلنے والے نہیں ہیں۔ ان آیات میں جو میں نے آپ کی خدمت میں ایک آیت پیش کی، اور بھی کچھ آیتیں ہیں جن کا مصداق ہے حضرت جعفر طیار، تو میں حضرت جعفر طیار پہ بات کرتے ہوئے دوبارہ انشاءاللہ آتا ہوں ان شہادتوں پر کہ جو واقع ہوئیں۔ حضرت جعفر طیار وہ ابو طالب کے فرزند ہیں کہ جن کا وہ عظیم الشان مقام ہے کہ ابا عبداللہ الحسین نے خود عاشور کے دن وقت آخر جن ہستیوں کو یاد کیا ان میں سے ایک جعفر طیار ہے۔ جب حجت کو تمام کیا تو فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں ان کی بیٹی کا بیٹا ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں علی ابن ابی طالب کا فرزند ہوں، اور میرے بابا کے چچا حمزہ وہ ہم میں سے ہیں، اور میرے چچا جعفر طیار، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام جانتے ہیں کہ جو سامنے پورا لشکر موجود ہے ان میں سے ایک ایک وہ رسول اللہ کو بھی جانتا ہے، وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کو جانتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کے فضائل کو جانتے ہیں، حضرت حمزہ علیہ السلام سید الشہداء اور جعفر طیار میں ہر ایک جانتا ہے کہ جعفر طیار کا مقام کیا ہے۔ جنگ موتا میں ان کی شہادت ہوئی ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں انہیں یاد کیا، امام زین العابدین علیہ السلام نے دربار شام میں انہیں یاد کیا کہ اللہ نے ہمیں 7 ہستیوں سے فضیلت عطا کی ہے۔ نبی مختار ہم میں سے ہیں، صدیق علی اکبر علی ابن ابی طالب ہم میں سے ہیں، سبطہ حاضر الامہ اس امت کے 2 جوان حسن اور حسین ہم میں سے ہیں، منت طیار ہم میں سے ہیں، اسد اللہ اللہ کے شیر اور رسول اللہ کے شیر حضرت حمزہ ہم میں سے ہیں، اور مہدی ہم میں سے ہیں۔ یہ 7 ہستیاں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ تو یقیناً کوئی نہ کوئی بات ایسی ہے کہ حضرت جعفر طیار کو ان حساس ترین لمحات میں اہل بیت علیہ السلام نے بار بار یاد کیا۔ جعفر ہیں فرزند ابو طالب، ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں، طالب، عقیل، جعفر، علی، ان سب میں 10-10 سال کا فرق ہے۔ اور حضرت طالب جن کے نام سے ان کی کنیت ابو طالب ہے، ان کے بارے میں حالات بہت کم ہے تاریخ میں، 55 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ اتنا ملتا ہے کہ جنگ بدر میں وہ رجس پڑھا کرتے تھے، اور یہ حضرت عباس جو ان کے چچا تھے ان کے مانند تھے کہ جنہوں نے اپنے اسلام کو سب کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا، البتہ یہ کہ وہ اس وقت رجس پڑھتے ہوئے یہ اعلان کرتے تھے کہ کفار مکہ شکست کھا جائیں اور رسول اللہ کا لشکر فتح یاب ہو جائے۔ مین آف آنر اینڈ ڈگنیٹی۔ ان سے بڑھ کر ہے عقیل، عقیل صحابی رسول بھی ہیں، مسلم بن عقیل کے بابا بھی ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ میرے بھائی عقیل سے بہت محبت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں محبت کرتا ہوں عقیل سے 2 وجوہات سے، ایک یہ کہ عقیل خود اس قابل ہے کہ ان سے محبت کی جائے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ ابو طالب عقیل سے محبت کرتے تھے لہذا ابو طالب کی محبت کی وجہ سے میں بھی عقیل سے محبت کرتا ہوں۔ پھر حضور نے اس وقت فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب عقیل کا فرزند تمہارے فرزند کی محبت میں قتل ہوگا، جب ملائکہ ان پر یعنی مسلم بن عقیل پر درود و سلام بھیجیں گے اور مومنین کی نگاہیں عقیل کے فرزند پر گریہ کریں گے، اور اس وقت رسول اللہ نے مسلم بن عقیل پر گریہ کرنا شروع کیا۔ خانوادہ ابو طالب کا ذرا تھوڑا سا تعارف ہو جائے تو طالب ہیں، ان سے بڑھ کر عقیل ہیں۔ عقیل کی وفات ہوئی ہے 90 برس کے سن میں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بچوں میں سب سے زیادہ جو سن پایا وہ عقیل نے پایا،
ان کے بعد ہے جعفر جو شہید جنگ موتا ہیں، جنہیں امام کی حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت میں پرواز کے لیے پر عطا کیے، اور پھر ان سے بڑھ کر اور کائنات میں سب سے بڑھ کر رسول اللہ کے بعد علی بن ابی طالب ہے۔ ایک اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابو طالب کو ایک سے بڑھ کر ایک فرزند عطا کیا، طالب، عقیل، جعفر اور پھر علی۔ جب میں اس بات پہ غور کر رہا تھا تو دفعتاً حضرت میر انیس رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرثیہ ہے بڑا معروف، نمک خان تکلم ہے فصاحت میری، اس کا ایک بیت ہے، وہ بیت میرے دل کو بڑا لگا کہ یہ بالکل وہی کیفیت ہے کہ آپ غور کیجئے، عقیل، ان سے پہلے طالب، پھر عقیل، پھر جعفر، پھر علی، جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا۔ میر انیس لکھتے ہیں کہ جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا، نام بڑھتا گیا جب ایک کے بعد ایک ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جعفر طیار کی ہستی وہ ہے کہ رسول اللہ کے 20 سال بعد ان کی ولادت ہے، یعنی رسول اللہ نے انہیں پالا ایکچولی، اور یہ رسول اللہ کے اتنے شبیہ ہیں، یعنی روایت کا جملہ ہے کہ اشبہ الناس خلقاً و خلقاً برسول اللہ، بالکل حضرت علی اکبر علیہ السلام کے لیے جو فقرہ ہے، اشبہ الناس خلقاً و خلقاً، خلقت میں اور اخلاق میں رسول اللہ کی شبیہ ترین، اتنے زیادہ شبیہ تھے کہ جو انہیں پہلی مرتبہ دیکھتا تھا تو اسے گمان یہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ ہیں، اور انہیں کہہ دیتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ، اور جعفر کو یہ وضاحت کرنا پڑتی تھی کہ میں جعفر ہوں، محمد نہیں ہوں۔ رسول اللہ نے پالا ہے جعفر کو، کیونکہ ابو طالب اپنے گھر لے آئے تھے رسول اللہ کو، تو جعفر چھوٹے تھے، تو جعفر یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ جب میرا سن تقریباً 5 برس کا تھا تو اس وقت ہمارے گھر میں خوشی کی کیفیت اس لیے تھی کہ ختیجہ کا رشتہ آیا تھا حضور مکرم کے لیے، اور میرے بابا نے یہ کہا کہ آپ حضرت ختیجہ سے ازدواج کر لیجیے، اور میں نے رسول اللہ کے چہرے پر خوشی اور مسرت کے آثار دیکھے اس وقت، اور میرے بابا نے نکاح پڑھا رسول اللہ کا حضرت ختیجہ کے ساتھ۔ اچھا، چونکہ رسول اللہ نے پالا ہے جعفر کو، تب اخلاق کے اس عظیم معیار پر ہے کہ 5ویں امام نے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا رسول اللہ کو کہ وہ جعفر سے محبت کریں، ان 4 صفات کی وجہ سے کہ جو جعفر میں تھیں قبل از اعلان اسلام، ابھی اسلام کا اعلان بھی نہیں ہوا، حضور مکرم نے فرمایا کہ جعفر، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تم سے محبت کروں اس لیے کہ تم میں 4 فضائل وہ ہیں کہ جو اسلام سے پہلے سے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ رسول اللہ کی سند ہے، کہ جعفر تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، صادق رسول کی سند ہے، جعفر کبھی تم فعل حرام کی طرف نہیں گئے، تم نے کبھی شراب نہیں پی، کبھی بت پرستی نہیں کی۔ یہ فقط علی کی بات نہیں کہ انہوں نے بت پرستی نہیں کی، فقط یہ جعفر کی بات ہو رہی ہے، جعفر طیار ہے کہ تم نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ تو اس وقت حضرت جعفر نے جواب دیا تھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو بتلاؤں کہ اور یہ عرض کروں میں کہ میں نے کبھی کیوں بت پرستی نہیں کی، اور کبھی شراب کیوں نہیں پی، اور کبھی فعل حرام کیوں نہیں انجام دیا، اور کبھی جھوٹ کیوں نہیں بولا۔ تو حضور مکرم نے کہا کہ جعفر بتلاؤ۔ اس وقت جعفر نے بتلانا شروع کیا کہ یا رسول اللہ، اس لیے کہ جھوٹ بولنا یہ شجاعت رکھنے والوں کا کام نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے، جس میں شجاعت ہوتی ہے وہ سچ بولتا ہے سامنے، جھوٹ بولنا بزدلوں کا کام ہے۔ جعفر طیار کی ہستی کو اگر آپ 5 الفاظ میں خلاصہ کرنا چاہیں تو یہ جو 5 الفاظ بنیں گے وہ اس طرح سے ہیں کہ تسلیم، ہجرت، سخاوت، شجاعت اور شہادت، ان 5 الفاظ میں جمع ہو جاتی جعفر طیار کی ہستی۔ اس میں بڑے درس ہیں، بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ، میں نے شراب اس لیے نہیں پی کبھی کہ شراب پینے سے انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، اسے خیر اور شر کی تمیز نہیں رہتی۔ یا رسول اللہ، فعل حرام اس لیے نہیں کیا کبھی، زنا کی بات ہو رہی ہے، کہ جو شخص یہ عمل انجام دے اسے اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ یہ کام اور یہ عمل کبھی نہ کبھی اس کے اپنے خانوادے میں پلٹ کر آئے گا۔
اور بت پرستی اس لیے نہیں کی کہ یہ لکڑی کے بت ہیں، نہ یہ کوئی نفع پہنچا سکتے نہ نقصان. لیکن یہ اعلان اسلام سے قبل کی جب بات ہو رہی ہے نا، تو یہ جوانوں کے لیے سمجھنے کی بات ہے. ان میں سے سارے گناہ معمولاً پیئر پریشر میں ہوتے ہیں. جب سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے. بت پرستی سب کر رہے ہیں، اب سمجھ میں بھی آ رہا ہوں انسان کو کہ یہ کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں مجھے بت، لیکن میں کمیونٹی سے مثلا نکال دیا جاؤں گا. اس وقت جو تصور تھا وہ تو یہی تھا، اور آج بھی بہت سی جگہوں پہ شاید ایسے ہی ہو. آپ اگر کبھی بات کر لیں ان خدا نہ خواستہ ان بچوں سے کہ جو بہرحال مسلمان ہیں یا حتی مومن بھی ہیں بعض، لیکن اللہ نہ کرے کہ کبھی شراب کی عادت میں ہو، تو ان سے آپ پوچھیے گا کہ تمہارا سٹارٹ کیسے ہوا تھا، تو وہ جواب یہ دیں گے کہ میں جاتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، میں تو نہیں پیتا تھا شراب، باقی سب پیتے تھے، تو میں کچھ ریڈ بل یا ایسے کوئی نانسنس وغیرہ آرڈر کرتا تھا اور سب میری طرف گھور گھور کے دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہے. اور ایک مرتبہ بس رہا نہیں گیا اور اس کے بعد سٹارٹ کیا. جب آپ کوئی ایسی محفل میں بیٹھا ہوا ہو تو کہتے ہیں نا کہ وہ وسکی کا جو ایک سپ ہے وہ ہارٹ کے مریض کے لیے اچھا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ انسان بنا لیتا ہے اور سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو کہا یہ پیئر پریشر تھا جس کی وجہ سے ہم نے سٹارٹ کیا. جب سبھی فعل حرام کر رہے ہیں اور دنیا ہی ایسی ہے، تو آج کیا اسکولز میں ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک لڑکا تنہا گھوم رہا ہے، اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں یہ شک ہوگا کہ یہ کیا ہے، اور ٹیچرز خود اس سے کہیں گی کہ تم آیو، مطلب میں بولنا نہیں چاہتا یہ لفظ. اور اگر تم کسی اور مائنڈ سیٹ کے بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے پوری طرح سے وہ ایکسیپٹیبل ہے، لیکن پیئر پریشر ہے. اب اگر وہ تنہا گھوم رہا ہے یا کسی کو اس کی دوستی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان باتوں کو سن کر یا ان دانوں کو سن کر کہیں مجبور ہے کہ کم از کم چاہے وہ فعل حرام تک نہ جائے، لیکن کم از کم کوئی دوستی تو بنائے تاکہ میں آڈ ون لیفٹ آؤٹ نہ فیل. یہ حضرت جعفر سے سیکھنے والی بات ہے. جب قبل از اسلام ہر شخص ان تمام حرام کاموں میں مبتلا ہے، رسول اللہ نے سند دی کہ اے جعفر اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ سے محبت کروں، اس لیے کہ آپ اس وقت بھی ان تمام چیزوں سے پاک تھے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جعفر تقریباً جب اپنی 20s میں پہنچے، اس وقت حضور مکرم نے اعلان اسلام فرما دیا ہے، اور مسلمان شدید ترین اپنے ان حالات سے گزر رہے ہیں کہ جس میں کسی بھی انسان کے لیے جب تک کہ اس کا ایمان قوی نہ ہو سروائیو کرنا بے انتہا مشکل ہے. تو حضرت بلال کے سینے پر بڑے بڑے پتھر رکھ کر توڑے جا رہے ہیں، گرم جلتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا ہے. حضرت سمیہ عمار یاسر کی والدہ، ان کی شہادت ہو چکی ہے، یاسر کی شہادت ہو چکی ہے، عمار پہ مظالم ہو رہے ہیں، اور حضور مکرم نے محسوس کیا کہ اگر سارے ہی مسلمان مکہ میں رہے تو یہ ایک کر کے چن چن کے مار دیں گے سب کو، لہٰذا اب ضروری ہے کہ ہجرت کریں کچھ لوگ. اس وقت کچھ لوگوں کو حضور مکرم نے بلایا، 11 مرد تھے 4 عورتیں، کہ تم ایبیسینیا، آج کا ایتھوپیا، وہاں چلے جاؤ. جب یہ کچھ لوگ چلے گئے، جن میں زبیر بھی شامل ہیں، عثمان ابن مظعون شامل ہیں. عثمان ابن مظعون وہ ہیں کہ جن کے نام پر مولا علی نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا، جو حضرت عباس کے بھائی ہیں. تو یہ چلے گئے، لیکن مظالم اسی طرح سے جاری و ساری ہیں. تو ایک دن حضرت جعفر کو بلایا حضور مکرم نے، کہا جعفر آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں، آپ کے بابا ابو طالب سے کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ 82 مرد ہیں اور 18 یا 19 عورتیں ہیں، انہیں لے کر آپ ہجرت کر جائیے ایتھوپیا کی طرف. حجاز سے افریقہ جانا کوئی آسان نہیں ہے، اتنی عورتوں کو لے کے جانا. کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم سر تسلیم خم، بس اتنا بتا دیجئے کہ جب ہم وہاں پہنچیں تو وہاں ہمیں کوئی پناہ دینے والا ہے، ہم کس سے جا کے بات کریں. حضور مکرم نے کہا کہ وہاں کا ایک بادشاہ جس کا لقب نجاشی ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ کرسچن ہے لیکن عادل حکمران ہے، وہ تمہاری بات کو سنے گا، اس کے سامنے جا کے قرآن پڑھنا. حضرت جعفر تیار ریڈ سی سے پہنچے آج کے زمانے کے ایتھوپیا میں، اور نجاشی کے پاس جا کر پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم مظلوم ہیں حجاز میں اور وہاں سے آئے ہیں آپ کے پاس پناہ لینے کے لیے. نجاشی نے کہا میں نے آپ کو پناہ دی. ابو سفیان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ تو ایک کے بعد ایک مسلمان یہاں سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور یہ تو ہمارے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. بالخصوص اس کی اپنی بیٹی ام حبیبہ، وہ بھی چلی گئی تھی ہجرت کر کے. اب وہ شادی کیسے ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں. رسول اللہ سے کا تعلق اسی واقعے سے، رسول اللہ سے شادی ہوئی ہے ام حبیبہ کی.
تو حبیبہ بھی جا چکی، تو اسے یہ پریشانی ہے کہ اب سارے مسلمان ایک کے بعد ایک کر کے کہیں اور اپنا مرکز بنا لیں گے، تو یہیں پر انہیں سپریس کرو اور جہاں وہ گئے ہیں وہاں اپنا ایمبیسڈر بھیجو اور اسے کہو کہ واپس کریں اسے، تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بنایا۔ تو کفار قریش نے 2 لوگوں کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، ایک ہے عمرو بن عاص۔ اب عمرو بن عاص رسول اللہ کا بھی دشمن، علی بن ابی طالب کا بھی دشمن، لیکن کچھ بھائیوں کے یہاں بڑا محترم ہے۔ دوسرا ہے عبداللہ بن ربیعہ، یہ دونوں پہنچے جعفر طیار کے ساتھ پیچھے پیچھے، گویا چند دنوں کا فاصلہ ہوگا، وہ بھی پہنچ گئے۔ کچھ تحفے لے کر پہنچے تھے وہاں کے لوگوں کے لیے، اور وہ تحفے یہ تھے کہ جب عمرو بن عاص نے نجاشی سے ملنا چاہا تو وہاں سپاہی کھڑے میں باہر، سسٹم ہے پورا، تو سپاہیوں نے کہا کہ نہیں تم تو نہیں مل سکتے نجاشی سے، پہلے کچھ لوگ آ چکے ہیں اور اس وقت تو وہ بہت مصروف ہیں۔ کہا اچھا کیا تم بھی مصروف ہو؟ کہ ہم بھی بڑے مصروف ہیں۔ تو کہا میں تمہارے لیے تحفے لے کر آیا ہوں، اور یہ دیکھو کچھ خواتین تھی اس کے ساتھ، عرب لیڈیز۔ افریقہ کے لوگوں نے عرب خاتون پہلی دفعہ دیکھی تھی، کہا کہ تم چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ وقت گزار لو اور میں چلا جاؤں اندر؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ تو وہ خواتین، خواہشات نفس، بار بار اس کا ذکر بھی ہے کہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے انسان کو ڈیویٹ کرنے میں۔ تو وہ عرب لیڈیز ان سپاہیوں کو لے کر چلی گئی، نجاشی کے پاس عمرو بن عاص پہنچ گیا۔ کہا تم کیوں آئے ہو؟ کہا اس لیے آیا ہوں کہ کچھ لوگ ہمارے آئے ہیں تمہارے پاس، اور یہ وہ بھاگے ہوئے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے باپ داداؤں کے دین کو غلط کہا ہے، اور یہ اپنے ماں باپ کو غلط کہتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارا پورا سوشل فیبرک بگڑ گیا ہے۔ نجاشی نے کہا کہ میں دونوں کی بات سامنے سنوں گا، کل آنا میرے پاس۔ اور ایک دربار لگا اور اس میں عمرو بن عاص بھی ہے اور جعفر طیار۔ سبحان اللہ۔ نجاشی نے کہا کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے باپ داداؤں کے دین کو جھٹلایا ہے۔ نجاشی نے کہا کہ کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ کہا صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے باپ داداؤں کا دین یہ تھا کہ ہم بتوں کی پرستش کریں، بیٹیوں کو زندہ دفن کریں، سود کھائیں، جو آئے قافلہ تجارت اس کو لوٹ لیں۔ اب ہم اس محمد کے دین پر ہیں جس نے یہ کہا ہے کہ میں آدم کے سلسلے سے ہوں، میں نوح کے سلسلے سے ہوں، میں ابراہیم اور اسماعیل کے سلسلے سے ہوں، اور اس محمد نے ہمیں منع کیا ہے کہ بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کرنا، سود نہ کھانا، قافلہ تجارت کو نہ لوٹنا، عورتوں کا احترام کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ کہ یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، نجاشی نے کہا۔ محفل وہاں ختم ہو گئی اس وقت۔ عمرو بن عاص سو نہیں سکا تھا اس رات میں، اس نے کہا کیا ایک حرب آخری رہ گیا کہ نجاشی ہے کرسچن، تو میں یہ کرسچینٹی کارڈ کھیل لیتا ہوں۔ اگلے دن اس نے کہا کہ یہ باتیں تو ساری ٹھیک ہے، لیکن ذرا پوچھو کہ یہ عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور خود کرسچن ہو، تو آپ اسے کہیے گا کہ قرآن کا سورہ نمبر 19 وہ عیسیٰ کی ماں حضرت مریم کے نام پر ہے۔ جعفر طیار نے کہا کہ قرآن میں پورا سورہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر موجود ہے، اور انہوں نے سورہ مریم کو پڑھنا شروع کیا نجاشی کے سامنے۔ اور اس وقت جب وہ ان آیات پہ پہنچے کہ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا ہے، اور مجھے مبارک بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک کہ میں زندہ ہوں، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ احسان اور نیکی کرنے کا حکم دیا، اور مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبار اور شقی نہیں بنایا۔ اور عیسیٰ پر اس دن بھی سلام ہے جس دن ان کی ولادت ہوئی، اور اس دن بھی سلام ہے کہ جس دن انہیں موت آئے گی، اور اس دن بھی سلام ہے جس دن انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ جعفر طیار نے آیتیں پڑھنا شروع کی نجاشی کے سامنے۔ اب یہ آیتیں پڑھی تھیں کہ عمرو بن عاص نے کہا لیکن ان سے پوچھو یہ اللہ کا بیٹا نہیں مانتے عیسیٰ کو۔ تو اس وقت نجاشی آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، اس نے ایک لائن ڈرا کی، اس نے کہا ان میں اور ہم میں فقط ایک لائن کا فرق ہے، بس تم جاؤ، نکل جاؤ۔ جعفر طیار کو پناہ دی اس نے، اور افریقہ میں جتنا آج اسلام ہے یہ صدقہ ہے جعفر طیار اور اسماء بنت امیس کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
جتنے آج اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں نا افریقہ میں، وہ ایجپٹ سے ہوں، نائجیریا سے ہوں، وہ ایتھوپیا سے ہوں، وہ سب کا سب مرہون منت ہے حضرت جعفر طیار۔ اسماء بنت امیس جعفر طیار کی زوجہ ہے۔ حضرت جعفر طیار نے اس وقت تک تو طیار کا لقب نہیں تھا، تو حضرت جعفر نے ان سے جب ہجرت کر رہے تھے تو یہ پوچھا تھا کہ رسول اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں افریقہ چلا جاؤں۔ جب ہمارا آپ سے ازدواج ہوا تھا تو اس وقت یہ بات طے نہیں ہوئی تھی کہ میں آپ کو افریقہ لے کر جاؤں گا اور آپ کو ہمارے ساتھ جانا ہوگا، تو آپ کیا آمادہ ہیں چلنے کے لیے؟ تو اس وقت حضرت اسماء بنت امیس ان سے بڑھ کر اور ان کی طرح حضرت فضہ سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کوئی اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے سے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے وقت اتنا زیادہ وفادار نہیں رہا جتنی اسماء بنت امیس ہے۔ تو حضرت اسماء بنت امیس نے کہا کہ اگر یہ اسلام کے لیے ہے تو میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ تو اسماء بنت امیس وہاں پہنچی، تو یہ سب کا سب مرہون منت ہے حضرت جعفر طیار، ان کی زوجہ حضرت اسماء کا یہ صدقہ جاریہ ہے، آج تک جاری و ساری ہے۔ اور میں آپ سے بتاؤں، رسول اللہ قیامت تک کے حالات کا علم رکھنے والے وہ خاص جانتے ہیں کہ انہوں نے جعفر طیار کو اسماء بنت امیس کے ساتھ کیوں بھیجا ہے وہاں پر۔ اس لیے کہ جب وہاں اسلام پھیلنا شروع ہوا تو بعد میں حضور مکرم جانتے ہیں کہ کچھ ارحام مطہرات ایسے ہیں وہاں پر کہ جن کا ازدواج ہونا ہے اسلاب شامخہ سے، لہٰذا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک تمام ائمہ کی مادرہائے گرامی افریقہ سے ہیں، اور یہ سب کا سب صدقہ اور مرہون منت ہے جعفر طیار کی اس ہجرت کا جو انہوں نے مکہ سے حبشہ میں انجام دی تھی۔ یہ اس لیے کہ حضور مکرم جانتے ہیں کہ وہاں پر پوٹینشلی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں اور کچھ ایسی مستورات موجود ہیں کہ جن کا ازدواج ہو امام موسیٰ کاظم، امام رضا، امام علی النقی، امام محمد تقی، امام علی النقی، امام حسن عسکری، ان تمام کی ازواج سب کے سب افریقہ سے۔ یہ جعفر طیار کی ہجرت کا نتیجہ ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کبھی انسان کی زندگی میں کوئی خلوص کے ساتھ ایک ایسا عمل انجام پاتا ہے کہ جس کا اثر نسلوں تک جاری رہتا ہے۔ حضرت جعفر طیار کے بعد 11 نسلیں ایسی ہیں جن تک یہ اثر جاری و ساری رہا ہے، در حقیقت تو قیامت تک جاری و ساری ہے، اس لیے کہ ائمہ علیہ السلام کی اولادیں وہاں سے آئی ہیں۔ حضرت جعفر طیار وہاں رہے 7 سال تک، مستقل خط و خطابت تو جاری رہتی تھی، ان کی لیٹرز ایکسچینج ہوتے رہتے تھے رسول اللہ کے ساتھ۔ تو حضرت جعفر طیار وہ جانتے تھے اس بات کو کہ علی نے بدر فتح کی، احد میں رسول اللہ کو علی نے بچایا، بھائی ہیں جعفر طیار کے۔ خیبر علی نے فتح کیا، نہیں، خیبر سے پہلے خندق، اور پھر جب خیبر کا موقع آیا تو اس سے پہلے رسول اللہ نے خط لکھ دیا تھا نجاشی کو کہ اب آپ ان مسلمانوں کو یہاں واپس بھیج دیجیے، اب ان کی جان کا خطرہ نہیں رہا، وہ سب یہاں واپس آ جائیں۔ رسول اللہ در حقیقت جعفر کو بلانا چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ نے ایک بات کہی، کیا بات ہے، نجاشی نے جو نیکی انجام دی ہے وہ ویسے ہی تھوڑی کوئی جائے گی۔ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی جو چلی گئی تھی ہجرت کر کے، ان کے شوہر کا نام ہے عبید اللہ، وہاں اس نے کرسچن لیڈی کو دیکھا جو اچھی لگی، کرسچن لیڈی نے کہا کہ تم جب تک کرسچن نہیں بنو گے تو اس وقت تک میں تم سے شادی نہیں کروں گی، تو اس نے اسلام چھوڑ دیا، خود بخود یہ نکاح ٹوٹ گیا اور وہاں پر وہ سنگل ہو گئی۔ رسول اللہ جانتے ہیں اس بات کو۔ حضور مکرم نے جو آخری خط لکھا ہے نجاشی کو کہ جعفر کو بھیج دو، اس میں اس بات کو لکھا کہ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، رسول مکرم جانتے ہیں کہ ابو سفیان اب پروپیگنڈا ایک شروع کر دے گا کہ میری بیٹی مسلمان ہوئی، مسلمانوں سے شادی ہوئی، چھوڑ کر اس نے ایک کرسچن عورت سے شادی کر لی، یہ ہے مسلمان، تو نہیں چاہتے حضور مکرم کہ یہ پروپیگنڈا آگے جائے۔ تو حضور مکرم نے نجاشی کو خط میں لکھا کہ وہ ام حبیبہ کے جو ابو سفیان کی بیٹی ہیں ان سے یہ کہنا کہ محمد رسول اللہ تم سے عقد کرنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ راضی ہوں تو اے نجاشی میں تمہیں اپنا وکیل بناتا ہوں نکاح پڑھنے کے لیے۔ نجاشی نکاح خواہ ہیں رسول اللہ کے، ابو طالب نے وہ نکاح پڑھا ہے کہ جو حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوا، نجاشی نے وہ نکاح پڑھا ہے جو ام حبیبہ کے ساتھ ہوا۔ نجاشی خود بھی مسلمان ہو چکا تھا، اور یہ مسلمانوں کا کاروان واپس پلٹا۔ جب یہ واپس پلٹا تو خیبر کی فتح کا دن تھا، جعفر طیار واپس پلٹے۔ حضور مکرم نے وہ عظیم الشان جملہ ارشاد فرمایا کہ حضرت جعفر ہی کے لیے ارشاد کیا جا سکتا تھا، فرمایا کہ معلوم نہیں ہے کہ آج خیبر میں علی کی فتح کی زیادہ خوشی منائی جائے یا حبشہ سے جعفر کے پلٹنے کی زیادہ خوشی منائی جائے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ نے جبکہ بدر میں جعفر نہیں تھے، بدر کا مال غنیمت رکھا ہوا تھا جعفر کے لیے،
احد، خندق، اس کے بعد خیبر کا مال غنیمت جعفر کے لیے چونکہ تقسیم ہو چکا تھا تو رسول اللہ نے خیبر کا مال غنیمت بعض جگہوں پر ہے کہ وہ بھی رکھا تھا، لیکن یہ فرمایا کہ جعفر چونکہ آپ تاخیر سے پہنچے تو لہٰذا یہ جو سارا مال غنیمت سونا اور چاندی کی جنہیں کلہاڑوں سے کاٹا گیا تھا، کیا اس سے بہتر میں آپ کو ایک ہدیہ اور عطا کروں؟ اور اس وقت جعفر نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اور آپ کا رب بہتر جانتے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ نے وہ نماز عطا کی کہ جسے ہم نماز جعفر تیار کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اے جعفر اس نماز کو سیکھ لو، یہ وہ نماز ہے کہ سورج کی روشنی جس شے پر چمکتی ہے، ہر اس شے سے افضل یہ نماز ہے جو میں تمہیں سکھلا رہا ہوں کہ جو اس نماز کو پڑھے اللہ اس کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف کر دیتا ہے، بڑی سے بڑی حاجت اس کی پوری کر دیتا ہے۔ یہ ہدیہ عطا کیا رسول اللہ نے جعفر کو۔ 7 ہجری میں وہ پہنچے۔ اب اس سے پہلے کہ وہ جنگ موتا میں جاتے، درمیان کی ایک روایت ہے ابو ہریرہ سے، اور وہ یہ، جعفر اس سخی انسان کا نام ہے کہ ابو المساکین ہے ان کا لقب، مسکینوں کا پالنے والا، مسکینوں کا باپ۔ علی اور جعفر کے صفات بڑے ملتے جلتے ہیں۔ بہرحال علی حجت خدا امام وقت ہے۔ ابو المساکین ذوالجناحین بھی جعفر کا لقب ہے، 2 پروں والا۔ ذو قبلتین مولا علی کا لقب ہے، 2 قبلوں والا، ایک ہی نماز 2 قبلوں کی طرف رک کر کے پڑھنے والا۔ ذوالجناحین جعفر کا لقب ہے، پروں سے پرواز کرنے والے، جناح کہتے ہیں پر کو۔ ابو ہریرہ کی روایت یہ ہے کہ اصحاب صفہ میں جو مسجد نبوی میں ہی رہتے تھے، ان کے پاس رہنے کو تو کوئی جگہ نہیں تھی، اگر کوئی آ جاتا تھا تو کہتا تھا کہ آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ چلیں، یا کوئی کھانا لا کے معمولاً دے دیتا تھا، اسی طرح سے ہوتا تھا کہ ہم ڈھونڈا کرتے تھے جعفر کو، اس لیے کہ اگر جعفر سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھتا تھا، حلال ہے حرام ہے، کیا رسول اللہ کی کوئی حدیث ہے، اس کے بارے میں تفسیر کے بارے میں کوئی وضاحت ہے، تو جعفر جواب دینے کے بجائے یہ کہتے تھے کہ ایسا کرو میرے ساتھ گھر چلو، اور ایک وسیع و عریض دسترخوان لگاتے تھے جعفر، اور جواب بھی دیتے تھے اور ہر سوال کرنے والے کو کھانا بھی کھلاتے تھے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا معمول کا دستور بن گیا کہ اگر ہمیں کوئی سوال نہیں بھی ہوتا تھا تو ہم کوئی بنا کے سوال کرتے تھے جعفر سے، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ اس سوال کے بعد ہمیں ایک بڑا دسترخوان ملنے والا ہے۔ جعفر طیار سخی بھی ہیں اور تسلیم امامت بھی ہیں۔ ایک بات میں کہہ دوں یہاں پر، جعفر طیار اور اسماء بنت امیس گئے حبشہ، جس مسلمان بچے کی، پہلے بچے کی افریقہ میں ولادت ہوئی وہ ہے عبداللہ ابن جعفر طیار، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس سخاوت آئی ہے اپنے بابا جعفر طیار سے، لیکن میں نے کہا نا تسلیم امامت ہے۔ سخاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی اور سے بڑھ کر، حتیٰ بہن بھائیوں میں بھی ہوتا ہے کبھی ایسا کہ فرض کیجئے کہ اگر کسی میں وسعت استطاعت ہے اور وہ دے رہا ہے تو الگ بات، لیکن کبھی یہ کہ ہم کو دکھانے کے لیے کوئی ایسا کام کریں کہ میں اس سے بڑا نظر آؤں۔ ایک مسکین آیا تھا مدینہ میں اپنا قرض اس کی ادائیگی کے لیے کہ میں قرض ادا نہیں کر سکتا ہوں تو میری کوئی امداد کر دے۔ امام حسن علیہ السلام نے 500 درہم دی۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس گیا پھر وہ اور کہا کہ آپ کے بھائی نے 500 درہم دیے، تو امام حسین علیہ السلام کیا کریں، 500 درہم دیں تو برابر قرار پائے امام حسن کے، کیا زیادہ بھی نہیں دے سکتے امام حسین؟ نا، تاریخ میں کہ 490 درہم دی امام حسین نے۔ اور وہی فقیر پھر آیا عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس، انہوں نے کہا کہ حسن نے آپ کو دیے 500 درہم، حسین نے دیے 490، میں دوں گا 480، میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ یہ ہے ادب، سخاوت کے بھی آداب ہیں، ایٹیکیٹس ہیں۔ جب اس وقت کسی سے اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے کچھ دے دیا جائے تو پھر وہ سخاوت نہیں ہے، وہ خود نمائی ہے۔ تو جعفر طیار کی یہ صفت تھی۔ حضور مکرم نے حارث نام کے ایک سفیر کو بھیجا تھا روم دعوت اسلام دینے کے لیے، اس کو قتل کر دیا گیا وہاں روم میں۔ حضور نے کئی ایمبیسیڈرز بھیجے تھے، کچھ نے ایکسیپٹ کیا تھا، کچھ بادشاہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ تو قتل کرنے کا جو واقعہ تھا وہ بڑا سنگین تھا، اور حضور مکرم نے کہا کہ
اس کا جواب دینا بڑا ضروری، ورنہ اس کی جرتیں بڑھتی جائیں گی۔ تو حضور نے ایک لشکر تیار کیا کہ کون جانا چاہتا اس لشکر میں؟ اس وقت جعفر آئے، کہا یا رسول اللہ، علی میرے بھائی، انہوں نے بدر کو فتح کیا ہے، احد کو فتح کیا ہے، خندق و خیبر کو فتح کیا ہے، تو مجھے اجازت دیں، میں شہادت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس لشکر میں جاؤں۔ کہا جعفر آپ کے پاس علم ہوگا، اگر جعفر شہید ہو جائیں تو علم زید بن حارثہ کے پاس ہوگا، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کے پاس ہوگا۔ جعفر علم لے کے پہنچے وہاں۔ عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے کہ میں نے میدان جنگ میں کسی کو ایسے لڑتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے جعفر طیار وہاں لڑ رہے تھے، جعفر بن ابی طالب۔ اور پھر اسی کا بیان ہے کہ ابو طالب کے بچے جب میدان جنگ میں لڑتے تھے تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ابو طالب کے بیٹوں کے قریب آ سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احمد طفلان ابو طالب علیہ السلام صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جعفر کے ہاتھ میں علم تھا۔ جب بہت سے تہہ تیغ ہو گئے تو انہوں نے گھیرا حضرت جعفر کو۔ جعفر بن ابی طالب کو 53 تیر لگے، یہ تاریخ میں موجود ہے، سینے سے لے کر ان کے پورے جسم اتھر پر 53 تیر تھے۔ جارڈن میں ان کا حرم ہے، جارڈن کے قریب یہ جنگ موتا پیش آ رہی تھی، وہیں پر ان کا حرم ہے۔ علم بلند رکھا انہوں نے، یہاں تک کہ جب علم ان کے دائیں ہاتھ میں تھا تو ان کا دائیں ہاتھ قلم ہوا، اور علم ان کے بائیں ہاتھ میں آیا اور بائیں ہاتھ قلم ہوا، اور جعفر نے اپنے سینے سے علم سنبھالا۔ 53 تیر لگ چکے تھے اور جعفر طیار بغیر ہاتھوں کے زمین پہ گرے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ مدینہ میں اس وقت فجر کا وقت تھا، حضور کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہوئے، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور فرمایا کہ جب اصحاب نے پوچھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں، کہا جعفر کی شہادت ہو گئی ہے، اور اپنی بیٹی سے کہا کہ اے فاطمہ چلو اسما بنت امیس کے گھر پر تعزیت دینے کے لیے۔ حضور مکرم فاطمہ زہرا کے ساتھ پہنچے اسما بنت امیس کے گھر پر۔ عبداللہ جو جعفر کے فرزند ہیں وہ چھوٹے تھے، ان کے سر پر ہاتھ رکھا حضور نے۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے اس وقت ہاتھ کیوں رکھا؟ کہا اس لیے کہ جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے تو ہر بال کے عوض اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت میں اسے نور عطا کرے گا، اور جو شخص یہ امر انجام دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اسما بنت امیس نے کہا کہ یا رسول اللہ جعفر کی کیا خبر ہے؟ کہا جعفر مارے گئے۔ یا رسول اللہ ان کی شہادت کی کیفیت کیا تھی؟ کہ ان کا دائیں ہاتھ قلم ہوا اور بائیں ہاتھ قلم ہوا۔ اسما بنت امیس گریہ فرما رہی تھیں کہ بی بی فاطمہ اپنے گھر سے کھانا پکا کر لے آئیں اسما کے لیے۔ یہ وہ احسان تھا کہ جو اسما نے ہمیشہ یاد رکھا۔ جب بی بی فاطمہ زہرا کی شہادت کا وقت تھا نا، تو فاطمہ کے بچوں کو اسما نے سنبھالا تھا، یہاں تک کہ جب امیر المومنین غسل دے رہے تھے تو جو خاتون غسل میں ساتھ میں شریک ہیں وہ اسما بنت امیس ہے۔ اسما بنت امیس ہی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا تھا کہ علی سیدہ کو غسل دیتے ہوئے فریاد کر کے رو رہے تھے، تو میں نے پوچھا تھا کہ علی یا امیر المومنین آپ کے اس گریے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا کہ میں نے فاطمہ کا پہلو اس سے شکستہ دیکھا۔ تو اسما بنت امیس نے ہمیشہ احسان یاد رکھا بی بی فاطمہ زہرا کا۔ بی بی فاطمہ سے کھانا بنا کر لے کر آئیں، اسما کو تسلی دی۔ یہ وہ سنت تھی کہ جو جاری ہوئی ہے۔ جو سوال ہے کہ مجلسوں میں کھانا کیوں کھلایا جاتا ہے، یہ سنت جعفر طیار ہے۔ یہاں تک کہ سنت اس طرح سے بھی جاری رہی کہ امام موسیٰ کاظم کے ایک بیٹے جن کا نام عباس، انہیں امام نے حکم دیا تھا کہ مجلس برپا کرو اور اس میں کھانے کا اہتمام کرو۔ تو کہا بابا ہم کھانے کا اہتمام کیوں کریں؟ کہا اس لیے کہ جب جعفر کی شہادت ہوئی تھی تو ہماری جدہ فاطمہ زہرا نے اس وقت کھانے کا اہتمام کیا تھا، تو اہل بیت علیہ السلام کے یہاں مجلس میں جو کھانا ہے وہ حضرت جعفر طیار کے نام سے منسوب ہے۔ یا اللہ، حضرت جعفر طیار کے چونکہ ہاتھ قلم ہوئے، لہٰذا چوتھے امام نے فرمایا کہ رحم اللہ عمی العباس، خدا میرے چچا عباس پر اپنی بہت رحمت نازل فرمائے۔ لقد آسرا و فدا و واسا، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، ایثار کیا اور فدا کیا اپنے بھائی حسین ابن علی کے لیے، کہ چونکہ ان کے دونوں ہاتھ قلم ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بر عطا کیے، جیسے کہ
ان کے چچا جعفر طیار کو عطا ہوئے۔ حضور مکرم نے فرمایا کہ اسما اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جعفر کو 2 پر عطا کیے ہیں کہ جن سے وہ جنت میں پرواز کریں گے، ان پروں کی کیا کیفیت ہے، ابوالفضل عباس کو بھی وہ پر عطا ہوئے ہیں، کیا کیفیت ہے ہم نہیں جانتے اس وقت، لیکن بہرحال وہ کیفیت ہے کہ شاید جنت میں وہ جہاں جس مقام پر جس طرف جس نبی کے پاس جس امام کے پاس جانا چاہیں تو وہ پر ہیں ان کے پاس کہ جنت میں وہ پرواز کریں گے۔ یہ شباہت ہے عباس میں اور جعفر طیار میں۔ یقیناً مولا علی علیہ السلام کے لیے بڑا شاق تھا یہ کہ جب انہیں پتہ چلا کہ جعفر کے دونوں ہاتھ قلم ہوئے ہیں، تو علی تو جانتے تھے کہ میرے بھائی کے بھی ہاتھ قلم ہوئے ہیں اور بیٹے کے بھی ہاتھ قلم ہو گئے، لہٰذا وصیت کے لیے بلایا تھا جب، تو اپنی ہر اولاد سے کہتے تھے کہ حسن کا خیال رکھنا، اور وصیت مکمل کر لی مولا علی علیہ السلام نے، تو ام البنین نے گریہ فرمایا کہ یا امیر المومنین، آپ نے میرے عباس سے یہ نہیں کہا کہ وہ حسن کا خیال رکھے، عباس کو بلایا کہ عباس تم حسین کا خیال رکھنا۔ یہ ہے ابوالفضل عباس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام شہداء کو محشور فرمائے حضرت حمزہ اور حضرت جعفر طیار علیہ السلام کے ساتھ انشاءاللہ سے۔ استاد کو مار دینا یہ تو دشمن بھی نہیں کیا کرتا کہ استاد کو مارا جائے، نہتے اساتذہ کو۔ یہ وہ شہید ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کے پیغام کو آگے پہنچایا تھا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ یہ وہ اساتذہ ہیں کہ جو وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھلا رہے تھے، علم عطا کر رہے تھے، جنہیں آ کر اس بے دردی سے شہید کیا گیا کہ کبھی بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاشے کو دیکھ کر روئے، اور کبھی ایک چھوٹی بچی وہ باپ کی قبر سے لپٹ کر روئے۔ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ حسین۔ جب امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کے زمانوں میں شہادتیں ہوتی تھیں نا، کتنے ہی علوی حسنی حسینی سادات ہیں جنہیں شہید کیا گیا، امام علیہ السلام گریہ فرماتے تھے اور پھر کربلا کا ذکر کرتے تھے۔ یہ ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین، اسی لیے تو فرمایا کہ اے شبیب جب بھی تمہیں کسی بھی شے پر رونا آئے تو حسین پر ضرور رونا، فإنہ ذبح کما یذبح الکبش۔ ہمارے پارہ چنار بھائیوں میں بھی کچھ شہداء ایسے ہیں کہ جنہیں گولیاں مار کر نہیں بلکہ ذبح کر کے شہید کیا گیا۔ یہ سب کے سب مقتدی ہیں اور غلام ہیں ان سید الشہداء کے جو تمام شہیدوں کے سردار ہیں، کہ شمر جن کے سینے پر بیٹھ گیا تھا۔ 70 قدموں کے فاصلے سے ایک بہن نے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تمام خانوادوں کی خدمت میں پرسا، تمام مومنین کی خدمت میں پرسا، امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پرسا کہ اے مولا آپ جلد تشریف لائیے تاکہ ہر ظلم کا انتقام لیا جا سکے انشاءاللہ۔ اختتام مظالم کا اسی بات پر ہے کہ جب فرزند زہرا ظہور فرمائے، امام نے فرمایا وہ قیام کریں گے، وہ قائم ہے، جب وہ آئیں گے اللہ اکبر پھر انشاءاللہ ہر مومن قیام بھی کرے گا۔ اور ہمیں توفیق نصیب ہو کہ اگر ہم اپنی قبروں میں جا چکے تو قبروں سے اٹھ کر فرزند زہرا کے قدموں میں پہنچیں انشاءاللہ، اور اس قیام میں ہمیں سعادت نصیب ہو سکے کہ ہم اس میں شریک ہو سکیں۔ عزیزوں، جعفر کی شہادت کی خبر رسول اللہ نے دی اسما بنت امیس کو۔ مجھے نہیں معلوم کیا کیفیت ہوئی ہوگی کہ جب ام البنین کو عباس کی شہادت کی خبر ملی ہوگی۔ عباس کے لیے ام البنین نے ایک فقرہ ارشاد فرمایا، کہا کہ اگر 70 عباس ہوں تو وہ قربان ہیں، اگر آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ان کی زندگی کی خاطر ام البنین سلام اللہ علیہا، کیا کہنا اس ماں کا۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ عباس علیہ السلام کے وسیلے سے آپ نے مانگا ہو یا ام البنین کے وسیلے سے مانگا ہو اور نامراد لوٹے ہوں؟ میں ابھی کربلا میں تھا جب زیارت کے لیے، تو میں وہاں مصائب پڑھتے پڑھتے ایک فقرہ کہہ رہا تھا، تو بعد میں اعمال کے دوران میں نے فقرہ کہا، تو بعد میں ایک مومن آئے، اعمال ظاہر طویل ہوتے ہیں لیکن وہ بعد میں بھی کافی رو رہے تھے، تو انہوں نے آ کر کہا کہ مولانا میں ایک ہی جملہ سوچ رہا ہوں، بس اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان سے جاری کیا، کہا مولانا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو آپ نے یہ پڑھا کہ جب ہمیں کہیں کوئی غم ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم علم ابوالفضل عباس پہ جاتے ہیں، بالخصوص مائیں بہنیں، کہیں کوئی زندگی میں پریشانی ہوئی تو وہ امام بارگاہ میں جو علم ہے، اگر موقع میسر امام بارگاہ تک نہ ہو سکے تو گھر میں جو علم ہے
وہاں ادب احترام سے کھڑے ہو کر ابوالفضل عباس علیہ السلام کے نام سے مانگا۔ تو مولانا یہ جو آپ نے کہا اس وقت میں نے ایک فقرہ یوں کہا تھا کہ جو ہماری آپ کی بہنوں کا اتنا بڑا سہارا ہے وہ حسین کی بہنوں کا کتنا بڑا سہارا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، لہذا حسین نے فرمایا کہ کمر ٹوٹ گئی عباس، یا اخی ادرک اخاک، یہ ابوالفضل عباس علیہ السلام کا فقرہ مختل میں موجود ہے کہ اے بھائی میری مدد کو آئیے گا۔ اس سے پہلے سیدی کہا، مولائی کا، یہ پہلا موقع تھا کہ عباس نے حسین کو بھائی کہہ کر مخاطب کیا۔ عباس کے ہاتھ قلم ہو چکے تھے، چونکہ جعفر طیار سے میں شباہت اور مماثلت سے مصائب پڑھ رہا ہوں، تو بس ایک فقرہ اور کہہ دیتا ہوں۔ آیت اللہ نائینی وہ مصائب پڑھ رہے تھے تو فرماتے ہیں کہ میں نے مصائب جب پڑھ لیے تو خود ابوالفضل عباس علیہ السلام کو بعد میں خواب میں دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ میرے مصائب جب پڑھنا تو یہ مصیبت ضرور بیان کرنا کہ جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا تو ہاتھوں کو بڑھا کے زمین کا سہارا لیتا تھا۔ جعفر طیار بھی بغیر ہاتھوں کے زمین پر گرے، اور عباس ابن علی بھی بغیر ہاتھوں کے زمین کربلا پہ تشریف لائے، گویا عباس منہ کے بل زمین پر آئے۔ حسین پہنچے عباس تک، تو یہ وہ پہلا موقع تھا کہ حسین آئے اور عباس احترام میں بلند نہ ہوئے ہوں۔ کیفیت تو وہی ہے، لیکن ابوالفضل عباس علیہ السلام کی شہادت کا قریب کا وقت ہے، تو اس وقت فرمایا کہ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے کے جائیے گا۔ میں اس فقرے پر اپنی مجلس تمام کرتا ہوں کہ 2 لاشیں ایسے تھے کہ جو خیموں میں نہیں آئے، ایک عباس کا لاشا تھا، ایک حسین کا لاشا تھا۔ عباس نے وصیت کی تھی کہ مولا میرا لاشا نہیں لے کر آئیے گا، حسین کا کوئی لاشا لانے والا نہیں بچا تھا۔ ہائے 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 ہائے، 10 گھوڑے تھے کہ جو حسین کے لاشے پہ دوڑے، حسین کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔